آپ سے کہ میں دیے گئے وقت سے کچھ لیٹ ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پولیس کے 1000 جوانوں کو اسی پریمیسز کے اندر جمع کیا ہوا تھا اور میں آج ان سے بات کر رہا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ ان سے میں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بات کروں گا۔ میں 1 گھنٹے سے اوپر چلا گیا بات کرتے، کیونکہ جب آپ کا دل بھرا ہوتا ہے، جب آپ نے باتیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس دربار سے انتہائی مطمئن نکلا ہوں، انتہائی میرا دل بھی بڑا ہے، اور میرے جوان جو ہیں ان کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے علیحدہ سے بات کروں گا۔ میری جو آج کی آپ کے ساتھ یہ پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ میڈیا ٹاک ہے۔ بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی کلیریفیکیشن دینا سرکاری طور پہ انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو ویکیوم میں چھوڑ دوں تو اسپیکولیٹو یا پریزمپٹیو یا رومرز، افواہیں، وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح، آفیشیل، کریکٹ، آن ریکارڈ ورژن دوں گا، اور میں جو بات کہوں گا اس کے اوپر میں ایز اے پروفیشنل کھڑا ہوں گا، اور ہر میری بات کے ساتھ کوئی سپورٹ ہوگی، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی ڈاکیومنٹ ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پولیس میں ایز آئی جی ہم تکلیف میں ہیں۔ میں بھی تکلیف میں ہوں، میرے افسران بھی تکلیف میں ہیں، میرے جوان بھی تکلیف میں ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ ہماری تکلیف میں ہمارے اضافہ نہ کیا جائے، ہماری تکلیف پہ مرہم رکھا جائے، ہمیں سمجھا جائے کہ ہم نے وردی ضرور پہنی ہوئی ہے، لیکن آخر کار ہم انسان ہیں، اس ملک کے شہری بھی ہیں، اور جب ہم وردی اتارتے ہیں تو ہمارے بھی اسی طرح سے بچے ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارے بھی وہی اوقات کار ہیں، اور ہمارا کھانا پینا سانس لینا باقی انسانوں کی طرح سے ہے۔ تو خدا را ہمیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم شاید بے حس ہیں۔ ہم حساس لوگ ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، اور ہم اس وقت دکھ میں ہیں، ہم غم میں ہیں، اور ہمارے غموں کے اوپر مرہم چاہیے ہمیں۔ آج تیسرا دن ہے، اور ان 3 دن میں شاید 3 گھنٹے میں سویا ہوں گا، کیونکہ میرے پاس کام زیادہ تھے۔ جب آپ کو اللہ نے 1,20,30 ہزار لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ملنا ہر کام کو کرنے کے لیے۔ لیکن میں اپنے اس غم کا، اس دکھ کا اظہار اپنے لوگوں سے کر چکا ہوں، شیئر کر چکا ہوں، اور ہم نے اپنی ایک آواز بلند کی ہے، اور وہ آواز ہے کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ہم قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم نزدیک ہیں، ہم اس دہشت گرد کے نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا، جو اس ملک کے جس نے امن کو خراب کیا، جس نے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ ظلم کیا، ہم اس نیٹ ورک کے نزدیک ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افواہیں، یہ سازشی تھیوریاں، یہ
فضول باتیں، یہ میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا، یہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے بچوں کو مجھے ڈیل کرنے دیں۔ میں اپنے بچوں کو، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے 34 سال اس نوکری میں ہو گئے ہیں، اس وردی میں میں نے 34 سال گزارے ہیں۔ میرے جوان بچے ہیں، اور جو میرے آج جن کے ساتھ میں نے بات کی وہ میرے بچے، وہ میرے جوان ہیں، میرے اپنے جوان بچے ہیں، اور میرے بچے میرے جوان ہیں۔ سازشی تھیوریوں سے میرے جوانوں کے دکھ میں اضافہ کرنا، ان کو مجبور کرنا، ان کو گمراہ کرنا، ان کو روڈوں پہ لے کے آنا، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ سازش ڈرون حملے کی، کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا، پورے میڈیا نے پہلے دن دیکھا، چھت زمین پہ گری ہوئی ہے، چھت انٹیکٹ ہے، چھت ایک پیس میں ہے، چھت کی ایک ایک اینٹ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ، ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا؟ ڈرون حملے سے چھت پہ سوراخ ہونا چاہیے تھا، کہاں ہے وہ سوراخ؟ میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہے، وہ ڈرون حملہ کہاں سے آیا، کس جگہ سے گیا؟ جو ڈرون حملہ تھا بالکل غلط بات ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ، کوئی ایسا مواد، کوئی آئی ڈی رکھی گئی۔ آئی ڈی جب رکھی جائے گی، یہ میرے ساتھ کدھر گئے جی ویڈیو والے؟ نزدیک آ جائیں ذرا، اپنی چین لے کے نزدیک آ جائیں۔ یہ جی ویڈیو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب دھماکہ زمین پہ پڑے کسی مواد کا ہوتا ہے، جب کوئی آئی ڈی پھٹتی ہے، آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، زمین میں گڑا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ آپ جائیں، جا کے دیکھیں، سائٹ موجود ہے، کون سا مجھے گڑا کوئی دکھا دے کہ زمین میں گڑا ہے، چھت کے اوپر کوئی دھماکے کا نشان ہے۔ بالکل فضول باتیں ہیں۔ ہر آدمی ایک سائنسدان بنا ہوا ہے یہاں پہ، گراؤنڈ کے اوپر دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ جو بم ڈسپوزل یونٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو کوئی سمجھتا ہے کہ شاید وہ سارے کے سارے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہماری دکھ میں، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، اور ان کو ہم جو قرار واقعی سزا دینا قانون کہتا ہے ہم کریں گے۔ لیکن یہ سازشیں ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ شہادتوں کا سوال کرتے ہیں کہ جی کسی ایک خودکش دھماکے میں اتنے لوگ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، آپ جائیں، جا کے دیکھیں، دھماکے میں شاید 5، 8، 10 لوگ شہید ہوئے ہوں گے۔ یہ سارا چھت نے، جو آج سے 50 سال پہلے چھت بنی ہے، جس کے نیچے کوئی کھمبے نہیں ہیں، جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی تھی آج سے 50 سال پہلے۔ 50 فٹ پائے، 50 فٹ کا مطلب ہے 2500 فٹ کا ہال، 50 فٹ لمبائی، 50 فٹ چوڑائی، ملٹیپلائی بوتھ، 2500 فٹ کا ہال ہے۔ پورا ہال دیواروں پہ کھڑا ہوا ہے، نیچے کھمبا نہیں ہے، ملبہ آج پڑا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اور جو آئے ہیں پولیس لائن میں، نماز بھی پڑھی ہوگی آپ لوگ، اکثر آپ پولیس لائن میں، میڈیا کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں، پولیس لائن کا فرد ہیں، آپ لوگ سارے پولیس لائن میں آتے ہیں، ریگولرلی آتے ہیں، آپ کو پولیس لائن کا چپے چپے کا پتہ ہے۔ اگر 50 فٹ بائی 50 فٹ کا ہال ہے، نیچے اس کے کھمبے نہیں ہیں، پلرز نہیں ہیں، جب بھی ڈیزائن کیا گیا، جس نے بھی ڈیزائن کیا، یا ڈیزائن کیا یا نہیں کیا، اپنی مدد آپ کے تحت، کیا کہتے ہیں ہم پشتو میں، د خپل بندوبست،
زد اخپل پیسو سرا انہوں نے بنایا 50 سال سے. اور دھماکہ جب ہوا, اور دھماکے کی میں تفصیلات بتاتا ہوں, وہ بھی آپ کو, خودکش ہوا, جب ہوا اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. سامنے محراب ہے اور پوری دیوار ہے بند, دونوں سائڈوں میں, ایک سائڈ پہ فیملی کوارٹر ہے, کھڑکیاں نہیں ہیں, بند. اس سائڈ پہ پولیس کی اپنی پریمیسز ہیں, کھڑکی کوئی نہیں ہے, بند. پیچھے پوری دیوار ہے, ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہے. چھوٹا دروازہ ہے, پرانا ہال ہے, کھمبے موجود نہیں ہیں. 10-12 کلو کا ایکسپلوسو ہے, TNT ایکسپلوسو ہے, ٹرائی نائٹرو ٹاولین, ہائی ایکسپلوسو. جب ٹرائی نائٹرو ٹاولین TNT کا جب دھماکہ ہوگا, شاک ویوز کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ سامنے جا سکتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے. جو شاک ویوز آئیں اس نے سب سے پہلے, نکلنے کا راستہ نہیں ہے, دیواریں گری, سب سے پہلے دیواریں گری. چھت کدھر کھڑی تھی؟ کھمبا نہیں تھا, چھت دیوار پہ تھی. جب دیوار نیچے آئے گی تو چھت کدھر جائے گی؟ چھت بھی نیچے آئے گی. ستون نہیں ہے. تھینک یو حنان. ستون نہیں ہے, دیواریں گرتی ہے, دیواروں کے اوپر چھت ہے, چھت نیچے آتی ہے. تمام میرے نمازی, میرے بچے اس چھت کے نیچے آ گئے. آپ کے سامنے تھا, 26-28 گھنٹے ہم ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ملبہ 2 گھنٹے میں ہٹا سکتے تھے. کرینے لاتے, بڑی مشینیں لاتے, صفائی کر دیتے. میرے جو بچے بچ گئے اس کے نیچے, جو زخمی ہم نے نکالے ہیں, جو احتیاط کی وجہ سے ہم نے نکالے ہیں, جو آج سانس لے رہے ہیں, یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا. پلیز انڈرسٹینڈ. ہر بندہ اسپیکولیٹ نہ کرے, ہمارے دکھ کو بھی سمجھے اور ہمیں یہ بھی سمجھے کہ ہم انسان ہیں, اپنے گھر کے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں. یہ جو دائیں بائیں سے رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, خدا را میرے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کریں. میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنے دوں گا. آپ اپنی آوازیں بند کریں, آپ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن بند کریں, آپ مجھے کام کرنے دیں. میری انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی, میری تحقیقات مکمل ہو جائے گی. میں اپنے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی سامنے کھڑا کروں گا, یہ گروپ تھا, یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا, یہ لوگ تھے, یہاں سے آئے تھے, اور یہ ہے, ایک خودکش مارا گیا, یہ 2 4 6 10 20 جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ لوگ ہیں. یہ ہمارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اور ہم نے انصاف لینا ہے, انصاف ہم مانگتے ہیں اور انصاف ہم دیں گے. ہم پورے پاکستان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حلف میں, ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کی عملداری ہمارے ہاتھ میں. ہم اپنے لیے نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن مجھے پلیز چھوڑیں, مجھے زیادہ تنگ نہ کریں کہ میں ناراض ہو جاؤں, میں خفا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے, حکومت نے, اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے, تو میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ ضرور چھوڑوں گا, لیکن اس کے لیے پوری کوشش کروں گا, پوری محنت کروں گا, پوری ایفرٹ کروں گا. CCTV فوٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے. آج کچھ جگہوں پہ, کچھ میڈیا کے اندر ایسی بات آئی کہ CCTV فوٹیج نہ مل سکی, اور یہ یار میرے پاس کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے, مجھے آپ ایفرٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں. میرے پاس 5-10 ہزار 20 ہزار ٹیلی فون ہیں جن کا میں نے جیو فینسنگ کرنی ہے, جن کا میں نے ڈیٹا ریکارڈ نکالنا ہے. ہر ٹیلی فون کے اندر 200 فون کالز ہوں گی. 5000 ٹیلی فون ضرب 200, تو میں یہ 10 لاکھ فون جو ہے وہ ان کو میں کھنگالنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. مجھے CCTV سیف سٹی پشاور میں نہیں ہے. میں جہاں سے مجھے ملے گا, اپنی مدد, آپ کے تحت کوئی کیمرہ ملے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا, منت کروں گا کہ مجھے اپنی DVR دے دیں, میں اس سے کچھ نکال لوں. پھر جب 24 گھنٹے کی DVR آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک DVR 24 گھنٹے کی دیکھنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے چاہیے. آپ کو
ایک آدمی 24 گھنٹے جاگے گا تو ایک DVR دیکھے گا. اگر میں 7 دن کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی 7 دن 24 گھنٹے کی DVR دیکھے گا. اگر مجھے 100 کیمرے چاہیے تو اس کے لیے مجھے 100 آدمی چاہیے. مجھے 5000 کیمرے ڈھونڈنے پڑے میں ڈھونڈوں گا. مجھے 5000 لوگ چاہیے. مجھے ٹائم بھی چاہیے. پلیز ٹائم دیں مجھے کام کرنے دیں. میں نے نکال لیا ہے خودکش. میں نے ایک CCTV فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے. میں نے کراس میچ کر لیا ہے. میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے. اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے. وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے. اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. جیکٹ خودکش جیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریگولر جیسے پولیس والے عام نارمل جیکٹ پہن دیتے ہیں. اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے. اور وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے. اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے. اور موٹر سائیکل ہم نے تلاش کر لی ہے. اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا, مٹایا ہوا تھا. وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اینڈ وی آر ٹریکنگ دا بائک آلسو. اینڈ جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی. چہرہ آ گیا, بندہ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ اس کا شناخت کا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نیٹ ورک کا ہے. اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے. مہربانی کریں, جلد بازی نہ کریں. ہم ڈھونڈیں گے. ہم نے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے. آج یا کل, جلد یا دیر سے, ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا یا مارا گیا یا قانون کے دائرے میں گیا. چھوڑا نہیں ہم نے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی, بہادروں کی, دلیروں کی, جرات مندوں کی فورس ہے. بغیرت نہیں ہے ہم آپ کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے عوام پہ فخر ہے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے میڈیا پہ فخر ہے. خدا کی قسم, جو اونرشپ مجھے ملتی ہے, جو میرے بچوں کو ملتی ہے, یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, جتنے رائٹ لیفٹ میرے بیٹھے ہیں, جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں, میرے سے ذاتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے, شاید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو یا نہ دے سکتا ہوں, لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پھر ڈیفینس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو. عدنان ایسا ہی ہے. تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے فخر ہے, مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے. دا پولیس او دا اولس یو دے, اور دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس. یہ ہمارے نعرے ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو, جو میرا پہلا پارٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری, کانسپریسی تھیوریز کا. میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسکڈ میزائل اور ڈرون میزائل اور جو زمین میں پتہ نہیں 500 کلو اور 200 کلو, اور یہ سارے کے سارے یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں یار. اپنے کام کریں آپ پلیز. جو میرے ایکسپرٹ ہیں, میرے AIG BDU یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بال بیئرنگ ملے ہیں. بال بیئرنگ ملے ہیں خودکش جیکٹ کے اندر جو بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں, کل ملے ہیں ملبے کے میں. ظاہر ہے آخری سرچ, پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا, پھر شہیدوں کو نکالنا. بال بیئرنگز پہ تو اگلا کام ہے ہمارا. پلیز, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں, مجھے کام کرنے دیں. بال بیئرنگز ملے ہیں وہاں سے, زمین میں گڑا نہیں ہے, چھت ثابت ہے. یہ آپ کی سازشی تھیوریز کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے CCTV کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی, ملک سعد خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے, پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا,
اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا، اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا، اور یہ میری کوتاہی ہے، میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے، میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے، میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں، میری کوتاہی ہے۔ میرے بچوں کو، جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا، کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے، نہیں کر سکے وہ چیک، پولیس کی وردی دیکھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک۔ 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے، اندر آتا ہے، ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے، ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا، کل پوچھا، اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے، اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کے دے۔ اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں، وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے، مطلب مسجد کس طرف ہے؟ یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے، اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہے، ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی، اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا، ریکی کر کے دی، طریقہ کار سمجھایا گیا، تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے، لون رینجر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سازش کا آپ سائڈ پہ کریں، ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے، یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے یہ یہی بات ہے، اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، خود کچھ بمبار ہے، پیلٹس، بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں، اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور بہت تیز کام کر رہے ہیں، ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں، جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ آخری بات، اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں، کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے، اس میں نے جانا ہے، تو میں اپنی آخری بات کروں گا، اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا، پھر مہربانی کریں کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے، اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے، کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں ہوا، سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا، میں نے بتایا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، میرے سپاہی جو کھڑے تھے، میرے جوان کھڑے تھے، میرے بچے کھڑے تھے، انہوں نے نہیں چیک کیا، اپنی وردی دیکھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے۔ ایک منٹ میں آخری بات کر لوں، پھر اس کے بعد آخری بات، 2 دن سے خاص طور سے کل زیادہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا، ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے، ہم فاتح خوانی کر رہے تھے، ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی، ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے، ہمارے پاس 500 کام تھے، ایک نیا طوفان شروع ہو گیا، میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے، جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے، میرے بچوں کو گمراہ کیا، میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے، آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کر رہے ہیں یہ، میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں، کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں، کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں، کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں، میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں، جن کو میں نے ٹرین کیا ہے، جن کو میں نے ویپن دیا ہے، جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میرے بچے اپنا قاتل، اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، ڈھونڈتے آئے ہیں، خود وہ کریں گے، تحفظ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے، وہ اپنا تحفظ بھی کریں گے، وہ عوام کا تحفظ بھی کریں گے، وہ اس ملک کا تحفظ کریں گے، ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے، ان کو تحفظ
کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور چند گمراہ لوگوں نے، کچھ ایسے لوگوں نے جن کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، اپنا مقصد تھا، ایک ایشو بنانا تھا، میڈیا کے اوپر کوئی ہیڈ لائنز، کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ، کوئی پرنٹ میڈیا پہ ہیڈ لائنز دینی تھی انہوں نے کہ پولیس کے اندر خدا نخواستہ کوئی بے چینی، اضطراب اور یہ اس طرح کی باتیں. میرے بچے ہیں، میں ان کو سنبھالنا جانتا ہوں، سنبھالتا آیا ہوں. آج میری بات ہوئی ہے، پورے صوبے میں ہم نے دربار کیے ہیں، ہم نے تمام لوگوں سے بات کی ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا جو راستہ ہے وہ احتجاج کا راستہ نہیں ہے، آپ کا راستہ جو ہے وہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا اور دشمن کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کا راستہ ہے. ایک ایک شہید کے گھر پہ میرے افسر گئے ہیں، ایک ایک شہید کے گھر پہ ہم نے فوری امداد اپنے ویلفیئر فنڈ سے گھروں پہ پہنچائی ہے. ایک ایک زخمی کے پاس میرے افسر گئے ہیں، ایک ایک زخمی کے پاس فوری نقد امداد ہم نے اپنے ویلفیئر فنڈ سے پہنچائی ہے. ایک ایک شہید کے گھر ہم نے یہ سویم کا کھانا ہم نے پہنچایا ہے. ہم نے ہر گھر میں فاتحہ کی ہے، اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی. شہید ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا زندہ ہیں اور میرے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی اور میرے تمام شہداء کی بچوں کی ان کی عمر دراز کرے، شہداء کی درجات بلند کرے. میرے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اور اس ساری بات کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اب سب سازشی بیانیہ، ہر قسم کے احساس عدم تحفظ اور یہ باتیں ختم ہونی چاہیے. یہ ایک جنگ ہے، یہ جنگ آج کی نہیں ہے، یہ جنگ چلی آ رہی ہے، یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں. جنگ میں نقصان ہوتا ہے، جنگ میں کبھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، جنگ میں ہم جوابی نقصان کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم فائلوں کے اوپر کاغذ کے اوپر قلم سے نہیں لکھ رہے ہیں. یہ انسان لڑ رہے ہیں، اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، تھرمل سائٹس ہیں. یہ جنگ خون کی جنگ ہے اور ایک دن کی جنگ نہیں ہے، اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے. میرے 100 جوان شہید ہوئے ہیں پیر کے دن، اس سے پہلے 2100 جوان اور شہید میرے ہوئے ہیں جن کے نام میرے دفتر کے باہر آپ نے سب نے دیکھے ہوئے، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. وہ بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں ہوئے ہیں. تو جنگ میں نقصان ہوتا ہے. ہم کوئی ایسے محکمہ نہیں ہے جس کا کام کاغذی کارروائی کرنا اور بند کرنا فائل کو اور چلے جانا. اور میں نے اپنے جوانوں سے آج پوچھا، میں نے کہا کھڑے ہو؟ کہتے ہیں کھڑے ہیں. میں نے کہا لڑو گے؟ کہتے ہیں لڑیں گے. میں نے کہا جیتو گے؟ کہتے ہیں جیتیں گے. میں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں، میں لڑوں گا، میں جیتوں گا. آپ نہ میرے ساتھ ہو، میں پھر بھی کھڑا ہوں، پھر بھی لڑوں گا، پھر بھی جیتوں گا. آپ کے بغیر جیتوں گا. کون ایسا ہے جو میرے ساتھ نہیں، جو چاہتا ہے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائے؟ میں نے کہا ہاتھ اٹھائے جو محفوظ جگہ پہ چلے جائے. اس جنگ میں خطرہ بہت ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے. میں نے کہا کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں. ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا اٹھا ہوا. میں نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے؟ میرا 1000 جوان کھڑا ہو گیا. Not one person was standing. They were standing with me, shoulder to shoulder, and they said, "We'll fight with you." آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے آئی جی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اس ریزولو کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ میں اپنے جوانوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور میں ان کو کہا ہے، یہ آپ 1000 جوان آج میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ، یہ 1,30,000 کی فورس کو یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے. گمراہ نہ ہو، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے بیانیے کو مت چلاؤ، اور اس طرح کی باتیں نہ سنو جو آپ کو مثبت رویے کے بجائے منفی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. وہ آپ ان کے اپنے مقاصد ہیں، آپ ان کے مقاصد میں نہ انوالو ہو. مہربانی کریں
میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہیں پلیز اسٹاپ اسپیکولیشن, پلیز اسٹاپ ہرٹنگ us any more than we can tolerate. Do not hurt us. Do not hit at us. Do not present conspiracy theories. Let us investigate, let us decide. And we'll present everything, whatever happened. جو لیپس تھا وہ کس وجہ سے ہوا, ذمہ دار کون ہے, آئندہ کے لیے کیا لایا عمل کرنا ہے, تفتیش میں خودکش کون تھا, کہاں سے آیا, جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں we have now a very fair idea and we are proceeding further with that. اور اس کے بعد جوانوں کے morale اور ان کے جذبے کی جو میں نے بات کی کہ میرے بچوں کو گمراہ نہ کرنا, اور انشاءاللہ میرا کوئی بچہ نہیں سنے گا اس طرح کی بات, اور ہم اس صوبے کے, اس عزت مند غیرت مند صوبے کے عوام کے جان و مال کی تحفظ کی قسم کھائی ہے, اور میرا دربار آج 2 چیزوں پہ اختتام ہوا اس کا. ایک, میں نے اپنے بچوں سے پھر حلف لیا, میں نے اپنے بچوں سے حلف لیا, میں نے اپنا حلف بھی دیا, اور میں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک جان کی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے. میرے سارے بچوں نے آج حلف لیا ہے. یہ میرے ساتھ ایڈیشنل جی صاحب بیٹھے ہیں, میرے ساتھ CCPO صاحب بیٹھے ہیں, باقی میرے افسران بیٹھے ہیں, سب نے حلف لیا آج. We are standing, we are fighting, and we will not allow anybody to play with the peace of this province, to play with the security of the people of this province. We will not allow anybody. Please, I am warning you, ہم نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا, ہم کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ, سپورٹ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, میڈیا کی مثبت رویے کے ساتھ انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ جنگ پولیس کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے, اور اس جنگ میں آپ سارے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ اس صوبے کے جو ہمارے لوگ ہیں, جس کے اندر دیکھیں بات یہ کہ آپ کے آگے کیمرہ ہے, پیچھے آپ لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا کا آدمی ہے, میرے اوپر وردی ہے کہتے ہیں پولیس کا آدمی, اندر سے سب وہی ہیں, ہم سب وہی خون, سرخ خون ہے, آنکھیں, ناک, کان, ہاتھ, سانس لینا, دل دھڑکنا, خوراک, ضروریات سب ایک ہیں. سیکیورٹی سب کا, ہمارا سب کی ریکوائرمنٹ ہے. کچھ کا کام کیا ہے, کچھ کا کام کیا ہے. اور میں نے کہا کہ ہم نے جب حلف اٹھایا تھا, ہم نے تحفظ کی قسم بھی کھائی تھی, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے, چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے. یہ ہمارے حلف کے الفاظ ہیں کہ میں ہر وہ قانون کے مطابق کام کروں گا, اور اس میں اگر کتنے بھی خطرات ہوں میں جاؤں گا, اور چاہے اس میں جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے کے کا سینٹنس ہے, اور یہ سب نے آج کہا ہے. And I am ready, and I will lead from the front, and I will fight. And I told my people کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گے تب بھی, اور اگر کوئی مجھے ڈیزرٹ کرتا ہے تب بھی میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اور میرا تھوڑا سا آج آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ جذبات, میں نے کچھ جذباتی باتیں کی ہیں. یہ میری جذبات جو تھے, یہ میرے اندر غم بھی ہے اور میرے اندر غصہ بھی ہے. میں شاید ہر ایک کو بتا نہیں سکتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شاید کندھے پہ تلواریں لگا کے انسان کا دل جو ہے اس میں جذبات ختم ہو جاتے ہیں, تو دل رہتا ہے, انسان رہتا ہے. یہ تو صرف میری شناخت ہے, اندر انسان آپ جیسا ہوں میں, تو مجھے غم بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تمنا بھی ہے, شہادت کی بھی اور بدلے کی بھی. آخر میں بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کے بھائیوں سے
کہ برائے مہربانی اس موقع پہ بے بنیاد خبروں کو نشر کرنے سے گریز کریں. میرے نام سے منسوب پچھلے دنوں میں کئی خبریں ایسی میں نے دیکھی جو نہ میں نے کہا کسی کو، نہ میں نے وہ باتیں کیں، اور وہ پرنٹ میں اور الیکٹرانک میڈیا دونوں پہ چلیں. ایک خبر یہ بھی تھی کہ خودکش حملہ آور سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے آیا. تو یہ ابھی ہم نے چھت نہیں اٹھائی وہاں سے، ہم موقع پہ گئے نہیں، ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، اسی لیے ہم میڈیا کو ایوائڈ کرتے رہے چند دن، تاکہ ہم کسی ایسی سالڈ بات کے ساتھ آئیں کہ آپ کو بتا پائیں. تو میری گزارش ہے کہ جس بھی افسر کے نام سے کوئی خبر آتی ہے برائے مہربانی اسے ذاتی طور پہ پہلے تصدیق کر کے پھر نشر کیا کریں. میڈیا سے گیلا اپنی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ استعفے دیے گئے ہیں. جب اس کی تصدیق کے لیے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب نہیں آتا، تو ہم کیا کریں؟ جی ٹھیک نہیں، دیکھیے میں کہتا ہوں، دیکھیے تو آپ نشر اس ٹائم تک نہ کریں جس ٹائم تک ہم نے تصدیق نہ کی نا. اجازت ایک منٹ میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں گلے شکوے نہیں ہے کچھ بھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دا لاسٹ 2-3 days، ایک آپ دیوار لگا دیں، آپ ایک لائن کھینچ دیں. جو ہو گیا، میری غلطی تھی، کسی اور کی غلطی تھی، جو بھی تھا اس کو چھوڑ دیا. ہم نے پازیٹیو مثبت طریقے سے جانا ہے. صرف ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ہو تصدیق کر لیں، نہ تصدیق ہو سکے کیونکہ ہماری زندگی بھاگ دوڑ، شاید ہم ہر وقت میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں ایک تو وہ کرتا ہوں کہ میں شاید مصروف ہوں، مگر میرے دفتر میں کسی ایسے اس کو ریاض صاحب ہمارے کھڑے ہوئے ویسے، لیکن یہ کہ میں کسی ساتھ میں اپنے یونیفارم سینئر افسر کو بھی لگا دیتا ہوں اور ہم آپ کی وہ کر لیں. یہ بخاری صاحب سے ہم اسٹارٹ کر لیں. بخاری صاحب جی میں کوئکلی جواب دے دیتا ہوں. آگے کا لائحہ عمل کلیئر ہے، کوئی شک نہیں ہے. دہشت گرد کے تمام فیسیلیٹیٹرز، نیٹ ورک، جو ماسٹر مائنڈ، ان کو ڈھونڈنا، قانون کے دائرے میں لے کے آنا، یہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل کا آبجیکٹو یہ ہے. اس کے پروسیجرز جو ہیں، اس کے جو سٹیپس ہیں، وہ ہمیں اپنے حساب سے چلائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، جی میں اس سے بات کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس طرح کے آگے دوبارہ سے معاملات کا نہ ہونے دینا یا انسداد کرنا، اس کے لیے سیکیورٹی میجرز کیا لیے جا رہے ہیں، لیے گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے ہدایت جاری کی ہیں. امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں سینسٹائز ہو جائیں گے. میں نے اپنے آج جوانوں کو بتایا کہ جی آپ کی ہی وردی میں، آپ کے ہی حلیے میں اندر داخل ہوتے ہیں، مہربانی کریں آپ چیک کریں. آج میری گاڑی کو روکا گیا جب میں سیکریٹریٹ میں داخل ہو رہا تھا. میرے لوگوں نے روکا، میرے اپنے پولیس والے تھے، کوئی اور آدمی نہیں تھا، میرے اپنے پولیس والے تھے. انہوں نے میری گاڑیوں کو روک دیا، آپ رک جائیں. انہوں نے میری پوری گاڑی کو سرچ کیا، اسکین کیا، اور اس کے بعد پھر مجھے 2-4 منٹ لگ گئے. اور میرا سٹاف اور ڈرائیور وغیرہ جو تھے ان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور میں نے کہا چھوڑ دو بھائی، ان کو اپنا کام کرنے دو، چیک کرنے دو. آئی جی کو اس کا اپنا ایک سپاہی ہیڈ کانسٹیبل چیک کرے گا، آئی جی کھڑا ہوگا، رکے گا، چیک کرائے گا، پھر جائے گا آگے. میں نے ان کو یہ بتا دیا. یہ سینسٹائزیشن کی بات ہے. سیف سٹی کا پروجیکٹ 9-10 سال سے تعطل کا شکار تھا. اس کو ہم نے ابھی ری ایکٹیویٹ کیا، انرجائز کیا. میں چاہوں گا آپ لوگوں کو ایک ہم بریفنگ، میرے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر سیف سٹیز ہیں، آج کل میں کوئی دے دیں. پروگریس اس میں وہ پروگریس ہے جو پچھلے 9 سال میں نہیں ہوئی تھی. اس میں فیزیبلٹی، اس کے لیے کنسلٹنٹ، اس کے لیے کام شروع ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کا سارا پہلا فیز انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اگر ہمیں فنڈ کی فراہمی میں تاخیر نہ ہوئی تو پہلا فیز انشاءاللہ ہم جون تک مکمل کر دیں گے اور وہ بھی ہو جائے گا. بہت سے شک و شبہات جو ہے وہ دور ہو گئے. تھوڑی سی چیز وہ کلیئر کر دیجیے. حملہ آور جب آیا تو آپ نے بتایا اس نے کسی سے بات چیت کی، یعنی لا علم تھا، لیکن سٹارٹ میں پہلے 2 دن یہ بات چیت مسلسل خاص طور پر مختلف طرف سے آ رہی تھی. ایک تو کہ وہ اندر اس کا کسی سے رابطہ ہے یا اندر کوئی لوگوں کے ساتھ اس کے لنکس ہے، شاید بیریکوں میں رہا ہو، تو اندر کی فینسنگ کیا ہوئی. ایک دوسرا سر اتنا بڑا واقعہ ہوا، 100 لوگ ہوئے، ابھی تک تو پشاور پولیس لائن میں پوری بیڑی نہیں کی گئی. سر یہ بھی تھوڑا سا حیران کن تھا. اس حوالے سے بتائیے. اچھا ایک منٹ جی. حاملہ اور جیکٹ پہنی تھی، کیا اس کے ہیلمٹ میں بھی بارود مواد تھا؟ جی ٹھیک.
اور اگر کوئی صاحب وہ کرے میں نوٹ کر لیتا ہوں. سازش لوگوں نے ان کو اکسایا پولیس والوں کو, تو ان کو کیا فائدہ تھا اور وہ سازش اوکے چلے مجھے پھر سوال بھول جائیں گے. میں عدنان سے شروع کرتا ہوں. عدنان کا جو پہلا سوال تھا جس میں اس نے کہا کہ جی شروع دن سے شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے اور کس سے بات کی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں پہلے جو کام چل رہا تھا منڈے کو صبح کو دوپہر کو 1:17 پہ یہ دھماکہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسپیکولیٹو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اسپیکولیٹو باتیں مطلب اسپیکولیشن کیا کہتے ہیں, فرضی مفروضے اسپیکولیٹو مفروضے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, کیا سارائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اندر آیا ہوگا, سامان ملا ہوگا. میں نے خود بات کی ہوئی ہے, یہ نہیں کہ میں نے نہیں کی ہے, میں نے بھی بات کی ہے. ہم اندازے لگا رہے تھے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی لایا ہوگا. میں نے بات کی ہوئی ہے, میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے, ذمہ دار لوگوں نے بات کی ہے, بیکاز وی ور آل ان ڈارک جسٹ ایز یو آل ور اینڈ جسٹ ایز دا ہول نیشن واز. وی ور آل ان ڈارک. دیٹ واز جسٹ اے اسپیکولیٹو تھنگ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ لایا تھا, ہم نے کہا لایا ہوگا, امکان ہے. اس طرح کی ہم نے باتیں کی. یہ سارے امکان جو ہیں وہ پھر ہم جب چیزیں ایویڈنس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ خارج از امکان ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تمام اسپیکولیشنز خارج از امکان ہیں. اندر آیا, ایک حوالدار سے اس نے بات کی مسجد کے قریب جا کے. ہمارے پاس 6-7 کیمرے جو اس پوری روڈ پہ لگے ہوئے ہیں, روڈ میرے خیال ایسے چل رہی ہے, تو اس پوری روڈ کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں 6-7 کیمرے, تمام میں فردن اس کو چیک کیا گیا. اور دیکھنے کے بعد اور جس سے بات کی, جس سے اس نے پوچھا کہ جماعت کمزے کے دے, تو وہ جو ہے جس بندے سے اس نے بات کی اس کا ہم نے انٹرویو کیا. اینڈ دین ہی گوز ان سائڈ. نمبر 1 اسپیکولیشن جو ہے اس کا نہیں ہے. دوسری بات عدنان نے کی کہ جی بی ڈی کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی, تو میں یہ اے آئی جی بی ڈی یو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رب نواز صاحب, تو میں ان سے وہ کر لوں گا. اور بی ڈی جہاں کی جو افیکٹڈ ایریا تھا, جو سی سی پی او کا آفس تھا, جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کی بی ڈی ہو چکی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی جنک یارڈ ہو, کوئی اسٹور ہو, کوئی ایسے علاقے ہو, وہاں کی بھی ہو جائے گی. اگلا کون سا سوال تھا جی؟ ہاں رشید نے کیا بات کی تھی؟ ہاں اوکے. دیکھیں بات یہ ہے, یہاں ہر موقع سے ہر ایشو سے فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں. میں نام نہیں لوں گا, لیکن مقصد ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. جب سیلاب آتا ہے نا, اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جی ڈیم کمزور بنا تھا, فلانے نے پیسہ کھایا ہوگا. جب کوئی ٹڈی دل کا حملہ ایران سے آتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ سازش بنانے والے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بارڈر پہ شاید فینسنگ نہیں تھی, تو وہ ٹڈی جو ہے جو فصلوں کو کھاتی ہے وہ شاید وہاں سے آ گئی. اسی طریقے سے کوئی واقعہ, کوئی حادثہ ہے, ان کا کام ہے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کو اکسا کے اپنی سیاست کو چمکانا. اور جب وہ ہمارے اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں, روڈ پہ لے کے آتے ہیں, شور ہوتا ہے, کسی ایک کے خلاف شور ہوتا ہے, کبھی پولیس کے خلاف شور ہوتا ہے, کبھی فوج کے خلاف شور ہوتا ہے, کبھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف شور ہوتا ہے, اور ان سارے شور کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, کنفیوژن از اپرچونٹی. رشید, کنفیوژن از اپرچونٹی. کنفیوژن پھیلاتے ہیں, اپرچونٹی حاصل کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اور بات, ان کا آخری پوائنٹ. اچھا ٹھیک, میں یہ ان کا جواب دے دوں, پھر میں سی ڈی ڈی کا وہ کرتا ہوں. دیکھیں کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا مشتبہ؟ نہیں, ہیلمٹ میں بارود تو میں نے نہیں کہا کہ تھا, میں تو جیکٹ میں بارود کی بات کی ہے. جیکٹ اسے پہنی تھی. ہاں ہیلمٹ, دیکھیں ہیلمٹ کے تو شاید ریزہ ٹکڑے ہو گئے ہوں گے کہیں پہ, اس کے اندر بارودی مواد کا ہمیں پتہ نہیں کہ اندر تھا یا نہیں تھا, بیکاز نہ اندر کوئی سی سی ٹی وی تھا, نہ اس کا ہمیں ہوا. لیکن جو ہمیں ایکسپلوسو جیکٹ کا کچھ ٹکڑا ملا ہے, ہمیں بال بیئرنگ ملے ہیں, ہمیں ایکسپلوسیوز کے جو ریمننٹس ہیں, جو اس کے باقیات ہیں, ہمیں وہ ملے ہیں. میں نے آپ کو ٹی این ٹی کا ٹرائی نائٹرو ٹاولین کا بتایا, میں نے وہ ہم نے کیمیکل انالیسس کیا ہے.
اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ ہماری وہ ہوں گی. جی احتشام. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کافی اچھا ایک میکانزم ہے. جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ سوسائڈ بامبرز کی سنیپس جاری کی گئی ہیں. تو یہ جو پرکش حملہ آور تھا یہ وہی بامبر ہے؟ اس کے بارے میں کچھ انیشیل انفارمیشن آئی ہے؟ دیکھیے اوکے یہ خودکش حملہ کی فیملی کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ چلے پاکستان کا تھا یا بیرون ملک کا تھا؟ کسی خاتون کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے میچ کرنے؟ جی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا. اچھا چلے میں یہ جواب دے دوں پہلے کہ سی ٹی ڈی کا جو تھا سوال کیا تھا آپ کا؟ سوری سی ٹی ڈی ان واقعات کے طالبات کے لیے بنائی. ہاں تو اس کی مطلب اوکے ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بڑا آفٹ ریپیٹڈ سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی ٹی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال انہوں نے سی ٹی ڈی کے ایکشن کے نتیجے میں 800 کے قریب لوگ جو ملیٹنٹ سے گرفتار بھی ہوئے, 200 کے قریب ملیٹنٹ جو تھے وہ ایلیمنیٹ بھی ہوئے. کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن دوسری بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو آپٹیمم کیپیبلٹی ہونی چاہیے یا آپٹیمم کیپیسٹی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. کیپیسٹی اس کی ابھی ریکوائرڈ جو تھریش ہولڈ ہے اس سے کم ہے. اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ فنڈز اس کے لیے ہمیں ابھی ریسنٹلی اس کے لیے فنڈز ہمیں ریلیز ہوئے ہیں اور میں صوبائی حکومت کا شکر گزار بھی ہوں کہ فنڈز ہمیں دسمبر میں نومبر میں فیصلہ ہوا ہمارا پی ٹی ایف کا, اور کور کمانڈر موجود تھے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے, اور وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ جی فنڈز ان کو ریلیز ہونے چاہیے, اور وہ ریلیز کیے ابھی جنوری کے مہینے میں. کچھ کام بھی ہمارا اس پہ ہو چکا ہے. تھرمل سائٹس ہمیں آ گئی ہیں پولیس اسٹیشنز کے اوپر, ساؤتھ میں ہمارے لگ گئی ہیں. دوبارہ میں 11 کور ہیڈ کوارٹر کا شکر گزار ہوں, انہوں نے وار بیسس پہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جی جنگی بنیادوں پہ انہوں نے ہمیں تمام ساز و سامان فراہم کر رہے ہیں اور ہماری کیپیسٹی الحمدللہ بہت بہتر ہے. فیملی کا جو کیسر نے سوال کیا کہ جی تھریٹ کا بھی ایک سوال آیا تھا کہ کتنے تھریٹ سے وہی لوگ تھے. ہاں سوسائڈ بامبر, دیکھیے اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھا اس پولیس لائن کو. جو سوسائڈ بامبر ہمیں جس کی باقیات ہمیں ملی ہیں, ہیڈ ملا ہے, اس سوسائڈ بامبر کی کسی قسم کی کوئی تصویر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے وہ شیئر ہوئی وغیرہ وغیرہ, یہ وہ نہیں ہے آدمی. اور اس اسپیسیفک تھریٹ کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تھریٹ نہیں تھا. تھریٹ پچھلے سال 2022 میں 2567 تھریٹ تھے, 2567 threats in 2022. Some of them materialized, most of them did not materialize. Most of the incidents that took place were not listed in those threats. یہ نہیں ہوتا کہ ہر تھریٹ ہے اور اس کا ایک کوئی آگے عمل میں بھی آ جاتا ہے, it is not translated into an action. So that is something different. کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے, جو کیسر کا سوال تھا, باقی لوگوں نے میرے سے پوچھا. کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے, اور جن لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان کا ہمارا پروسیس آف ایلیمینیشن اینڈ پروسیس آف پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف ہمارے دو الگ الگ راستے جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جو پکڑ لیا وہ دہشت گرد یا اس کا ساتھی ہے. ہم شک کی بنیاد پہ پکڑتے ہیں, کیمرے میں کوئی چیز آ گئی, کوئی ماضی میں ریکارڈ تھا, کچھ اور تھا, اس میں سے پھر ہم چیک کرتے ہیں. جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں وہ الگ سائٹ پہ, اور جو پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 5% سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو جب تک ہم 95% پہ نہیں ہوتے تو اس کو ہم بالکل جو اینڈ کا ہمارا رزلٹ اورینٹیڈ جو ایک سرکل ہے اس میں ہم نہیں داخل کرتے. تو ڈی این اے کا آپ نے کہا کہ کچھ خاتون کے ڈی این اے کے سیمپل بھی لیے گئے, آپ کی اطلاع درست ہے. اور ایک خاتون کے لیے اس طرح کے ہم نے بہت سارے ڈی این اے سیمپلز لیے ہیں. ہم نے بیسیکلی سیمپلز لیتے ہیں ہم کراس میچنگ کے لیے. جب ہمیں سسپیشن ہوتا ہے تو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ڈی این اے جو ہیڈ کا ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد تھا, خودکش تھا. باقی اب ہم اور لوگوں کے لیتے ہیں کہ رشتہ دار, فیملی یہ ہے تو نہیں.
پھر نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں, سائڈ پہ کرتے ہیں, پھر اور دوسرے لیتے ہیں. سو ویل ٹیک مور DNAs, ویل ٹیک مور سسپیکٹس انٹو کسٹڈی, ویل ٹریک دا ہول چین, جو پورا نیٹ ورک ہے وہ بھی ہم کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہماری پہلی سکسیس ہے, ہم خیبر روڈ سے یہاں تک آ گئے ہیں. ہم نے موٹر سائیکل ایک جس کا انجن کا چیسی کا نمبر رگڑا ہوا تھا وہ کر لیا. ہم نے وہ موٹر سائیکل کہاں سے خریدی گئی, کس نے وہ کیا, اس تک بھی ہم چلے گئے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. انویسٹیگیشن از اے پروسیس دیٹ ول ریکوائر ٹائم. وی آر ڈوئنگ اٹ ویری ڈیلیجنٹلی بٹ ویری پیشنٹلی اینڈ آئی ریکویسٹ پیشنس. آپ نے سوال کر لیا, آپ نے سوال, میں وہ پیچھے آپ کے بزرگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دربار کیا, آپ نے ان کے ساتھ سب کچھ اپنے اہلکاروں کے ساتھ, جو آپ کے بچے ہیں ان کے ساتھ, اور کیا بنیادی طور پہ کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی کہ یہ جو انریسٹ ہے یہ اب کا نہیں ہے, یہ کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے پولیس اہلکاروں کے درمیان. CTD کا واقعہ بنو میں جو ہوا, لکی میں جو واقعات ہوئے, وہ سوشل میڈیا پہ مسلسل ان کے درمیان بھی آ رہا تھا. کیا کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول, ان کے morale کو کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ نے دیکھیں؟ اور ایک یہ بھی بتا دیں کہ بنیادی طور پہ جو یہ سب کچھ واقعات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے, لیکن قربانی خیبر پختونخوا کی پولیس دے رہی ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیں, یہ سب سے پہلی بات یہ کہ انریسٹ پایا جا رہا تھا. ظاہر ہے انریسٹ کو ہوا دینے والے جب تک ہوا دیتے رہیں گے تو شاید اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی بات ہوتی رہے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 100 ہمارا جو اگر شہید ہوتا ہے, نمبر 1 میں آپ کو ایک بات بڑی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. I'm making a big announcement here which I forgot to make in the initial thing. We are reviewing the numbers of the shuhada. لسٹ جو ہے ہسپتال میں جو لوگ گئے, لسٹ ڈپلیکیٹ ہوئی ہیں بہت ساری, اور شاید ہماری تعداد 80 سے 88 84 سر 84 84 85 کے قریب جو ہے. انہوں نے کئی جگہ پہ اعضاء کو سیپریٹلی لسٹ کیا ہوا تھا اور باڈی کو الگ سے لسٹ کیا ہوا تھا اور نمبر انکریز کیا تھا اور نام ڈپلیکیٹ ہوئے تھے. وی ول گیو یو این ایکوریٹ نمبر after eliminating all duplication, after eliminating ایک باڈی کے پارٹس کو الگ باڈی رکھا ہوا ہے اور دوسرے کو الگ رکھا ہے, تو شاید 84 جی ٹوٹل شہدا کی بات کر رہا ہوں میں, مطلب ہم اس پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ریویو اس کا کر رہے ہیں اور یہ بڑا سائنٹیفکلی ہوگا اور طریقے سے ہوگا, اور ریوائزڈ جو ڈپلیکیشن ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. 1 2 آپ کی بات کہ پولیس کے عملے میں اگر انریسٹ پایا جا رہا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس چیز کو فومنٹ کر رہے تھے, بیچ میں ڈال رہے تھے. پولیس کے ہماری فورس میں نے شروع میں کہا کہ کوئی انریسٹ نہیں ہے. کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کی سختی کے ساتھ مزاحمت بھی کریں گے, ان کو روکیں گے بھی صحیح, اور ہم اپنی صفوں میں انتشار نہیں ہونے دیں گے. اور میں نے اپنے جوانوں کو آج ایک بات کی ہے, میں نے کہا کہ سارے میرے جوان جو ہیں وہ ایک وجود کا حصہ ہے. کوئی ہاتھ ہے, کوئی آنکھیں ہیں, کوئی سر ہے, کوئی, اگر آپ ان کو الگ کریں گے تو پھر وجود قائم نہیں رہے گا. پولیس کا اگر اپنے وجود رکھنا ہے تو اس کے تمام اعضاء ایک جگہ پہ ہوں گے, ایک ساتھ ہوں گے, تو یہ وجود رہے گا. میرے تمام لوگوں نے یہ بات سنی ہے. ہم اپنے شہداء کا, اپنے زخمیوں کا ہم خیال کر رہے ہیں. ہم اپنے جوانوں کے لیے جتنی آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاد ہے, جنگ ہے, اور ہم نے یہ وردی اپنی تنخواہ کے لیے نہیں پہنی ہے. وردی ہم نے پہنی ہے جہاد کے لیے, ایک جنگ کے لیے, اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کے لیے تحفظ دینے کے لیے, اپنی نسلوں کو تحفظ دینے کے لیے. ہم یہ تنخواہ کے یا کسی مالی منفعت کے لیے نہیں. ہم یہاں پہ خیبر پختونخوا پولیس الحمدللہ غیرت مندوں کی, بہادروں کی, جرأت مندوں کی فورس ہے, اور یہ ایسے ہی کھڑی ہے. اس میں جماعت الاحرار جو ہے اس کا ملوث ہونے کا خدشہ ہے, کیا ابھی بھی آپ نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ بیچ میں سامنے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیجیے نئے تھریٹس الرٹ جاری ہو رہے ہیں, عوام میں کافی خوف و ہراس ہے, اس حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اوکے, تھینک یو. جی زاہد بتائیں. اور اس کے ساتھ یہی بتا دیں کہ آپ اس رپورٹ کے آگے پولیس اسٹریٹجی کیا ہوگی, تبدیلیاں, کیونکہ آپ نے ایک اجلاس بھی بلایا, کیا فیصلے ہوئے, اسٹریٹجی کس طرح رہے گی, تھوڑی سی اس پر بھی بات کریں گے. اچھا, میرا سوال یہی ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے, تقریباً جس طرح بات کی کہ 100 جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں. یہ صرف آپ کا غم نہیں, پورے ملک کا غم ہے, اور اس غم میں برابر کی شریک ہے.
लेकिन सवाल पैदा यही होता है कि इसी तरह हसास मकाम पे धमाका होना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एसपी रैंक से लेकर जिन यहाँ पे हसास इदारों के एहलकार होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ओके, थैंक यू। देखिए 3 सवाल आ गए मेरे पास, एंड आई वुड रिक्वेस्ट लेट दीज बी द लास्ट 3 क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू रश टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ पे एक हमारी और है, और आप लोगों की भी मेरे ख्याल एक मसरूफियत गवर्नर हाउस में है आज थोड़े से बाद में। अच्छा जी, पहला जो सवाल था जमातुल अहरार का या टीटीपी का या किसी चीज़ का, बुनियादी तौर पे जमातुल अहरार का और टीटीपी का जो एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जो हसास इदारों के पास मौजूद मालूमात हैं जो उन्होंने वहाँ से इकट्ठी की हैं, तो ये टीटीपी जमातुल अहरार का ही काम है। ओन करना पहले उसकी वजूहात क्लियर थी, डिसओन करने की वजूहात मैं बताता हूँ। आपस में जब मशवरा हुआ, उन्होंने कहा कि मस्जिद को अगर हम धमाके का निशाना बनाते हैं, अवाम हमारे ख़िलाफ़ होंगे, हमारे क्रिटिसिज्म बहुत आ जाएगा हमारे ऊपर, तो उन्होंने इस क्लेम को डिसओन कर दिया। लेकिन तमाम टेक्निकल और तमाम शवाहिद के ज़रिए हम वज़ाहत के साथ कह सकते हैं कि जमातुल अहरार है, टीटीपी है, और इसके पीछे वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इदारा जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ मुस्तकिल है, काम कर रहा है, करता आ रहा है, वो है। तो इसके अंदर हम जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी जानते हैं, और जो लोकल हमारे उनके लोग हैं यानी हैंडलर्स को भी, और साथ में जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप स्ट्रेटजी के हवाले से बात की, स्ट्रेटजी के हवाले से, हाँ जी, स्ट्रेटजी देखिए, हमारे पास स्ट्रेटजी तो एक कॉन्टीन्यूअस चल रही है। मैंने जैसे बुखारी साहब के सवाल का जवाब दिया था कि आगे क्या होगा, स्ट्रेटजी हमारी गोल से और ऑब्जेक्टिव से हम मुतय्यन करते हैं कि हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव या पहुंचना कहाँ पे हमने, और पहुंचना हमने है इस ना सिर्फ दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर के पूरे नेटवर्क तक, बल्कि हमने इस तरह की तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे जो भी निज़ाम है, जो भी सिलसिला है, उसके पीछे हमने वो करना है। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें टारगेट हार्डनिंग, यानी अब दहशतगर्दों के लिए ज़रा मुश्किल बनाएं कि वो अपने हदफ तक पहुँचे। ये जो आसानी के साथ वो वॉक करके वर्दी पहन के आ गया और हमारे लोगों ने चेक ना किया, तो वो कोशिश हमारी पूरी है कि इस तरह की टारगेट हार्डनिंग हो जाए। नंबर 1, कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बढ़ाना। सीसीटीवी कैमरा जो हमारे पास पुलिस लाइन में, ये भी अभी लगे हैं, 6-8 महीने पहले की बात है। इससे पहले सीसीटीवी साहब ने कहा 6-8 महीने पहले पुलिस लाइन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। आज ये हमारे पास जो फुटेज है, ये हमने अपनी मदद के तहत जो पुलिस लाइन के अंदर लगाए हैं, वो उसकी वजह से हमें हुआ। लेकिन अगर बेहतर कैमरे अगर होते, ज़्यादा कैमरे होते, तो शायद हम उसके एक एक बाल को, एक एक उसके चेहरे का जो मसाम है उसको भी देख लेते। शायद चूँकि अपनी मदद आपके तहत लगाए गए तो इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा हमें मिल गया। तो टारगेट हार्डनिंग करना, लोगों को सेंसिटाइज करना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना, ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अल्टीमेटली। और जो बात की कि जी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हसास मकाम था और धमाका कैसे हो गया वगैरह वगैरह, देखिए टारगेट्स सूबा खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स तो हर जगह फिर रहे हैं ना। हर आदमी सॉफ्ट टारगेट तो है, हर पुलिस वाला सॉफ्ट टारगेट है। और आम आदमी के साथ तो शायद दुश्मनी ना हो, पुलिस वाले के साथ तो उसका नज़रियाती एक फ़ैसला है। मेरे पास 1,30,000 जवान हर वक्त रोड पे मौजूद है, खड़ा हुआ है, शनाख्त के साथ खड़ा हुआ है, वर्दी पहन के खड़ा हुआ है। उसको हिट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर सिपाही के साथ 4-6 लोग तो नहीं लगा सकता हूँ। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, अवेलेबल हैं, उनको हम सॉफ्ट को टारगेट हार्डनिंग कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहना के, हेलमेट पहना के, अलर्ट रख के, और उसके साथ हम कोई ना कोई कवर वो करके। सीएम साहब का मुझे बुलावा आगे 2-3 दफ़ा आ चुका है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं एक और भी करूँगा, आज आप लोग कवर कर लें,
اور میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کے بقایا تمام سوالات کا بہتر جواب دے سکوں گا اور زیادہ ایکسٹینڈڈ کوشش کروں گا. آج میری ذرا مصروفیات زیادہ تھی, ایکسٹینڈڈ سیشن کروں گا. آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ, آپ میرے بھائی ہیں سارے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کی پازیٹیو رپورٹنگ کی وجہ سے اس صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم امن کی طرف بڑھیں گے.